السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں تمام سسٹرز؟ امید کرتی ہوں ایمان اور بہترین کی صحت حالت میں ہوں گی۔ سسٹرز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے، تو ہم اپنا فرسٹ لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اور کچھ دعا کر لیتے ہیں تاکہ جو ہم پڑھیں اور سنیں لکھیں جو بھی کریں تو وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ لیکن ہم اپنا کورس اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک شعر پڑھیں گے جس میں ہمارے پورے 10 لیکچر یعنی پورے کورس کا دار و مدار ہے نا۔ چلے ہم اپنا شروع کرتے ہیں۔ شعر کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو سسٹرز آپ سمجھ گئی ہوں گی اس کا۔ ہم اپنا کورس شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو جو ہر وقت معاصی دنیا میں غرق رہتے ہیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ناپاک دنیا سے نفرت کا ذائقہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور اس موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، دنیا بھر کے انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق فرمائے۔ جو سنیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ ڈیئر آج کا جو ہمارا فرسٹ لیکچر ہے اپنی آخرت کو سنوارنا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنی آخرت کو کیسے سنواریں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہم دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں۔ ہم دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اس لیے تو کیا ہے، اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اگر اپنی آخرت کو نہیں سنواریں گے، دنیا کے کام کاجوں میں لگے رہیں گے تو ہماری آخرت کیسے سنورے گی سسٹرز؟ ہم خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا مہربان ہے کہ ہم ایک دن میں اگر اتنے گناہ کرتے ہیں اپنے اللہ پاک سے پلٹ کے ان گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ یقیناً 100% اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینا۔ یہ زندگی جو ہے نا ہمیں ہر چیز کی مثال دیتی ہے، ہر چیز کی مثال دیتی ہے زندگی۔ اگر دیکھیں سب چھوڑ جاتے ہیں، ہمیں اپنے عزیز وقارب رشتہ دار سب ہر کوئی چھوڑ جاتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا اپنے ایک اکیلے رب کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ ہمارا رب ہے ہمارے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اتنا بتا دوں کہ ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، رشتہ دار جو ہوتے ہیں روتے ہیں، جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں آیات کرنے رونے آ جاتے ہیں، اور ایسے ہی کرتے کرتے سب آتے ہیں، کوئی روتا ہے کوئی کیا کرتا ہے، پھر سب آرام سے بھولتے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنے اعمال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم تو دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، ہماری روح تو آسمان پر چلی جائے گی۔ عزیز و وقارب جلدی جلدی دفنانے کی تیاری شروع کر دیں گے، آیات کرنے والے رو دھو کر چپ ہو جاتے ہیں، دشمن خوشیاں مناتے ہیں، پھر عزیز رشتہ دار مال بانٹنے لگ جاتے ہیں اور مرنے والا اپنے اعمال میں پھنس جاتا ہے۔ تو یہی تو حقیقت ہے اپنی زندگی کی۔ اس زندگی کی موت کا معاملہ نہایت سخت ہے۔ آپ ایک دفعہ سوچیں تو صحیح موت کے بارے میں۔ ہم موت کے بارے میں نہیں سوچتے، موت آنی ہے، برحق ہے موت۔ ہم سوچیں اپنے ہم لوگ جو اتنے بہت غافل ہیں، اپنی مشاغل کی وجہ سے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو زبانی تذکرہ جو مفید نہیں، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل کو سب سے فارغ کر کے اس طرح سوچے گا گویا وہ سامنے ہی ہے جس کی صورت ہے۔ ہم اتنا تو کریں نا، ہم اپنے رب کا ذکر کریں۔ اپنے رب کا ذکر نہیں کریں گے تو آگے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس سے پہلے خرچ کر لو، تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے اور وہ کہنے لگے اے میرے رب مجھ کو تھوڑے دن کی مہلت اور کیوں نہ دی، میں خیرات کر دیتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جب اس موت کے وقت آ جائے، جب ہی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، ہرگز ایک آپ خود سوچئے گا، ٹھیک ہے؟ ہم کسی کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی کو دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے،
ہمیں سدھرنے کا موقع دیتا ہے پر ہم سدھرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتا. اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. مال و متاع کو مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ دیکھتے آنکھوں میں اہل و عیال سب کو چھوڑ کر چل دو. آج مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو. ٹھیک ہے. رنگالے نہ چل دیے گاندھالے نہ سی، نہ جانے بلائے پیاس کس گھڑی. تو کیا کیا کرے گی ارے دن کے دن، تو کیا کیا دیکھے گی گھڑی دن کے دن. میری دوستوں، میری بہنوں، آپ اتنے یاد رکھ لو، اتنا کہ ہمیں جانا ہے لوٹ کر. ہم آئے ہیں تو ہم جائیں گے بھی. موت کو یاد کریں، اپنی آخرت کو سنواریں. اگر ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں گے، دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیں گے، تو یقین مانیے ہماری آخرت سنور گئی. آپ اتنا سمجھ لیجئے. موت کو کیسے بھلائیں ہم؟ آج اس کا شکار ہو گئے موت کا. کس طرح جوانی میں تھے اور کس طرح ہو گئے. آج ہاتھ الگ پڑے ہیں، پاؤں الگ پڑے ہیں. زبان کو کیڑے مکوڑے چمٹ رہے ہیں، کیڑے مکوڑے ساتھ چپٹ رہے ہیں. بدن میں کیڑے پڑ گئے ہیں. جو کھل کھلا کے ہنستے تھے، آج وہ دانت گرے پڑے ہوئے ہیں. کیسی تدابیر ہیں. کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج رات ہم کیا تھے، کل رات ہم کیا ہو گئے؟ ہم سوچتے ہیں یہ؟ نہیں نا. آپ خود سوچئے. یہ زندگی ہمیں ایسی چیزوں کی مثال دیتی ہے جسے ہم اگر ایک دفعہ سوچ لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے. اگر ہم اسے سوچ لیں نا ایک دفعہ اور سمجھ لیں زندگی کو، تو ہم ایک بدل سکتے ہیں. اگر آپ اچھے طریقے سے اسے کر لیں. کہ یہ حقیقت ہے زندگی کی. تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا. اپنی غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنی نیند سے جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ یہ شور ہو جائے فلاں شخص بیمار ہو گیا. مایوسی کی حالت ہے، کوئی اچھا حکیم بتاؤ، کسی اچھے ڈاکٹر کو لے آؤ. پھر تمہارے لیے حکیم اور ڈاکٹر بار بار بلائے جائیں گے اور زندگی کی امیدیں نہ دلائیں. پھر یہ آواز آنے لگے گی، اس نے وصیتیں شروع کر دیں. اے لو، اس کی تو زبان بھی بھاری ہو گئی. اب تو آواز بھی اچھی نہیں نکل رہی. اب تو وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں. لمبے سانس آنے لگیں گے اور پھر اس وقت تجھے آخرت کے احوال محسوس ہونے لگیں گی. لیکن زبان تتلا گئی، اب کوئی بات بھی کہنے کے قابل نہیں. رشتہ دار کھڑے ہو کر رو رہے ہیں. کہیں بیٹا سامنے آتا ہے، کہیں بھائی، کہیں بیوی سامنے آتی ہے، مگر زبان کچھ نہیں بولتی. اتنے میں بدن کی اجزاء سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور آخر تو نکل کر آسمان پر چلی جاتی ہے. اب خود سوچئے. عزیز و اقارب دفنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. انسان کیا چیز ہے؟ روح نکل جاتی ہے تو عزیز و اقارب بھی جلدی میں کرتے ہیں کہ جنازہ لیٹ نہ ہو جائے، روح گھر میں پڑی ہے. دشمن خوشیاں مناتے ہیں اور مرنے والا اپنے اعمال میں پھنس جاتا ہے. کہ یاد رکھیے آپ لوگ کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا. قبر کا خوف رکھے. قبر آپ کو پکارتی ہے. بار آپ سے یہی کہا جاتا ہے کہ اپنی آخرت کو سنوار لیں. دنیا میں آپ جتنے بھی رسوا ہو جائیں گے، اگر آپ نے اپنی آخرت سنوار لی نا تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. یاد رکھیں، ہم اپنے رب کو یاد کرتے رہیں گے نا. تنہا میں کوئی ایسا گناہ مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تنہائی میں اگر ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوتا نا تو صرف اللہ بالکل اکیلا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور یاد رکھے گا کہ اپنی زبان کو سنبھالیں. اور پھر موت کا آغاز ایسے ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اگر اتنا پتہ چل جائے نا ہمیں کہ ہم اگر اپنی آخرت کو سنبھال لیں تو سب کچھ سنور جاتا ہے. کفن دینے کے بیان کی جو ایک ہوتی ہے الگ سے
مفہوم ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی سے ہم آپ کو بتائیں گے. اگر ہمیں اتنا پتہ چل جائے نا کہ ہم اپنے رب کو یاد کر لیں، رب کو، تو پھر آگے کچھ بھی چیز نہیں آنے والی. ہم موت کو تو یاد ہی نہیں کرتے، گھر کے کاموں میں اتنے وہ ہوتے ہیں مصروف. اپنے رب کے لیے ٹائم تو نکال کے تو دیکھیں، سکون کیوں نہیں ملے گا. نیندوں کو بیدار کریں، اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ. اس سے پہلے شور آئے فلاں شخص یہ ہو گیا، فلاں شخص وہ ہو گیا. آپ لوگ یہ بات تو سنی ہوگی آپ لوگوں نے کہ قیامت کی جو مختصر کیفیت ہے نا، قیامت سے 40 سال یا ماہ یا ہفتہ پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور خاص قسم کا نرسنگا پہلی مرتبہ پھونکیں گے. اس کی آواز اس قدر دہشت ناک اور خوفناک ہوگی کہ تمام جاندار چیزیں، انسان، چرند پرند، زمین کے اوپر رہنے والے اور اندر رہنے والے اس ہولناک دہشت اور خوف سے کانپنے لگیں گی. بدن پر لرزہ اور کپکی چہروں کے رنگ فگ، دلوں کی حرکتیں انتہائی تیز ہونی شروع ہو جائیں گی، آنکھیں اندر کو چلی جائیں گی اور اسی حالت میں سب کو موت آ جائے گی. ترجمہ: جس دن ہلے گی ہلنے والی، پیچھے آئے گی اس کی ایک چیخ، دل اس سے زور کانپے گی اور آنکھ خوف زدہ ہوگی. زمین پر اتنا زبردست زلزلہ آئے گا کہ تمام روئے. زمین پر کوئی عمارت، کوئی پہاڑ، کوئی درخت اپنی جگہ پر نہیں رہے گا. زمین کی بلندی اور پستیاں، نشیب اور فراز سب ایک سا اور برابر ہو جائیں گی. آسمان پھٹ کر بے جان جسم کی طرح ہو جائے گا. سورج اور چاند ستارے ٹوٹ کر گدلے اور بے نور ہو جائیں گے. دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی. انسان پتنگوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے ہوں گے. آسمان زمین میں ایسے تغو تبدل ہو جائے گا کہ جو اس سے پہلے کبھی خیال میں بھی نہ آیا ہوگا. قیامت کی کیفیت ایسی ہے جسے ہمیں سننے سے پہلے ہی کانپتے ہیں ہم. اب سوچئے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا نا کہ ہم سوچ بھی لینا تو ہماری روح کانپتی ہے. آپ لوگ اپنی آخرت کو سنوار لیں، سب کچھ سنور جائے گا. جزاک اللہ.